ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس سے اہم اسلامی ملک سعودی عرب بھی متاثر ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہی سعودی عرب نے عمرہ ادا کرنے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اب سعودی عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ میں 24 گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ حج کے متعلق بھی سعودی عرب کے حج اور عمرہ کے وزیر کا کہنا ہے کہ ابھی حج کے خواہش مند اپنی تیاریاں روک دیں اور ٹکٹس کی بکنگ بھی نہ کروائیں۔ حج کے حوالے سے ابھی تک غیر یقینی سی کیفیت ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آیا حج ہو سکے گا یا نہیں۔ ایسے میں خلیج کے معروف جریدے مڈل ایسٹ نے حج کے تاریخی حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ 2020 میں حج بیت اللہ نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ماضی میں ایسا درجنوں بار ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی ریاست 1932 سنہ عیسوی میں معرض وجود میں آئی۔ اس کے آغاز سے اب تک حج کی ادائیگی میں خلل واقع نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل 1917-18 میں دنیا میں اسپینش فلو کی وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے 5 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی حج کی ادائیگی کی گئی۔ اگر رواں سال 2020 میں خدا نخواستہ حج کی ادائیگی نہیں ہوتی تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا 40واں واقعہ ہوگا۔ مڈل ایسٹ آئی کی اس رپورٹ کے مطابق 865 سنہ عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف السفاق نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پہ موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی حاجی شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حج ملتوی کرنا پڑا تھا۔ 930 سنہ عیسوی میں بحرین پہ قابض کرامتی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ اس فوجی حملے میں 30,000 معصوم حاجیوں کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی لاشوں کو زمزم کے پاک کنویں میں پھینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے کئی سال بعد تک حج کی ادائیگی نہ ہو سکی، لیکن جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق 983 سنہ عیسوی اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران اور عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پہ قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپسی جنگیں تھیں۔ ان جنگوں کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی ان آپسی جنگوں کی وجہ سے 983 سنہ عیسوی سے 990 سنہ عیسوی تک مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ 991 سنہ عیسوی میں حج کے مناسک ادا کیے گئے۔ اس کے بعد 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ جب اس خطے کے افراد حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو ان متاثرہ افراد سے دیگر ہزاروں افراد بھی اس وبا کا شکار ہو گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی جاں بحق ہو گئے۔ ان سنگین حالات کی وجہ سے مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ 6 سال بعد دوبارہ وباؤں نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق 1837 سنہ عیسوی سے 1858 سنہ عیسوی کے 2 اشروں کے درمیان وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہیں۔ اس وجہ سے اس دوران 7 بار حج کے مناسک ادا نہ ہو سکے۔ پہلے 1837 سنہ عیسوی میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی، جس کے باعث 1840 تک حج ادا نہ ہو سکا
1846 سن عیسوی میں مکہ کے رہائشیوں کو ہیضہ کی وبا نے آن گھیرا۔ اس وبا سے 15,000 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کی وجہ سے 1849 سن عیسوی تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ اس کے بعد 1850 سن عیسوی میں حج مناسک ادا کیے گئے اور پھر 1858 میں بھی ہیضہ کی وبا سے کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق 1865 سن عیسوی اور 1883 میں بھی وبا کی وجہ سے لوگ حج ادا نہ کر سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔